اسرائیلی وزیراعظم جنگی جنون میں مبتلا، جنگ بندی معاہدہ ردی کی ٹوکری کی نظر۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی مسلسل جاری، صہیونی فوج نے گھروں کو واپس جانے والے افراد پر فائرنگ کر دی، ایک فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ حماس کے مطابق اسرائیل معاہدے پر عمل پیرا نہیں، تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے۔ جنین میں بھی حملے، تازہ کارروائیوں میں 2 سالہ بچی سمیت 2 فلسطینیوں کو نشانہ بنا دیا گیا۔ امریکی صدر کی غزہ کو فلسطینیوں سے پاک کرنے کی اشتعال انگیز تجویز۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا، غزہ ملیہ میٹ ہو چکا ہے، اس کی دوبارہ تعمیر سے پہلے صفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہتا ہوں اردن اور مصر 15 لاکھ فلسطینیوں کو غزہ سے لے جائیں اور اپنی سرزمین پر بسائیں۔ مزید کہا، چاہتا ہوں عرب ممالک کو شامل کر کے غزہ کے فلسطینیوں کے لیے کسی اور مقام پر مکانات تعمیر کر دوں۔ صہیونی فوج کی لبنان میں بھی گھروں کو واپس جانے والوں پر فائرنگ، 15 لبنانی شہید، 100 سے زائد زخمی۔ شہداء اور زخمیوں میں بیشتر خواتین اور بچے شامل۔ لبنانی حکومت نے اسرائیلی کارروائیوں کو شہریوں پر حملہ قرار دے دیا۔ جنوبی کوریا کے معزول صدر کے بغاوت کے الزام میں فرد جرم عائد کر دی گئی۔ استغاثہ نے یون سک یول پر 3 دسمبر کو مارشل لاء کے مختصر نفاذ کے ذریعے بغاوت کی قیادت کرنے کے الزام میں فرد جرم عائد کی گئی۔ عدت نکاح کیس میں نیا موڑ، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کے خلاف خاور مانیکا کی اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات نئے جج جسٹس اعظم آج سماعت کریں گے۔ خاور مانیکا نے 13 جولائی 2024 کا ایڈیشنل سیشن جج کا بریت کا فیصلہ چیلنج کر رکھا ہے۔ ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ جمعرات کو محفوظ کیا تھا۔ بینچز کے اختیارات کیس میں فل کورٹ کی تشکیل پر بھی عدالت نے دلائل طلب کیے تھے۔ شو کاز نوٹس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل بھی لارجر بینچ میں آج سماعت کے لیے مقرر ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا آج آخری روز۔ ممبر سندھ نثار درانی اور ممبر بلوچستان شاہ محمد جتوئی کی مدت بھی مکمل۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورتی عمل شروع نہ ہو سکا، اتفاق اور اختلاف کے باوجود چیف الیکشن کمشنر تعیناتی پارلیمانی کمیٹی ہی کرے گی۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں امن کے لیے متحرک، آج اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس طلب کر لی گئی۔ ذرائع کے مطابق آل پارٹی کانفرنس قوم کا اتحاد کے عنوان سے منعقد کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو دعوت نامے بھیج دیے۔ مذاکراتی عمل باضابطہ طور پر ختم ہو چکا ہے، اگر حکومت جوڈیشل کمیشن پر بات کرے تو دیکھا جائے گا۔ حکومت نے مذاکرات کے آغاز میں تاخیر کی اور کمیشن کی تشکیل میں بھی تاخیر کی۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا فیصلہ وہی ہے جو بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے۔ اب بھی حکومت سنجیدہ ہے تو ایک بھی مثبت قدم اٹھائے۔ حکومت کمیشن کے ٹی او آر پر بیٹھنے کا کہے تو اس پر بانی سے بات کریں گے۔ پی ٹی آئی نے یک طرفہ طور پر اچانک مذاکرات ختم کیے ہیں۔ انہوں نے کمیٹی کی ٹی او آر کا تماشا بنا دیا۔ ہم تماشا بننے کو تیار نہیں، حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں 28 تاریخ کو اجلاس کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اس سے پہلے کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ کمیشن کا جواب مذاکراتی نشست میں دینا ہے، وہیں دیں گے۔ ہم دھمکی کا یا بائیکاٹ کا ایسے جواب نہیں دیں گے۔ نواز شریف سے کوئی ناراضی نہیں، نہ غلط فہمی ہے، ہم نے نون لیگ اصول کی بنیاد پر چھوڑی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی لندن میں صحافیوں سے گفتگو، کہا اگر نواز شریف 8 فروری کو الیکشن ہار تسلیم کر لیتے تو آج پاکستان کا نقشہ مختلف ہوتا۔ افسوس ہے کہ پاکستان میں الیکشن چوری ہوتے ہیں۔ آئین کے مطابق ملک چلانا پڑے گا، اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ بالکل پروپیگنڈا ہے، کسی قسم کا کوئی اینٹی چائنیز اسٹیٹ کی کسی فنکشن میں نہ میں نے اٹینڈ کیا نہ میں گیا ہوں۔
ایک گنگسٹرز کا ایک فنکشن تھا جو میں نے اٹینڈ کیا، جس کو انہوں نے منسوب کیا کہ جی وہ اینٹی چائنا فنکشن تھا۔ امریکی کانگریس کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے، سیاست کریں لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ ملک کا نقصان ہو۔ وفاقی وزیر داخلہ مخالفین پر شدید برہم، چین کے خلاف تقریب میں شرکت پروپیگنڈا قرار۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کے فنکشن میں گیا تھا جسے غلط رنگ دیا گیا۔ دہشت گردی سب کی مشترکہ لڑائی ہے، پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ امریکہ دورے کا مقصد دونوں ملک میں دہشت گردی کے خلاف مؤثر پلان بنانا ہے۔ افسران کے لیے گاڑیاں خریدی جائیں گی، سینٹ کمیٹی کے اعتراض کا جواب دے دیا۔ چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال نے اپنے بیان میں کہا کہ سیلز ٹیکس چیکنگ کے لیے افسر کا وزٹ ضروری ہوتا ہے۔ کمیٹی کے اعتراض کا احترام سے شافی جواب دیا ہے۔ چیئرمین سینٹ کمیٹی برائے خزانہ نے وزیر خزانہ کو خط لکھ کر گاڑیوں کی خریداری کے لیے رقم کی ادائیگی نہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ کچھ عرصے کے لیے مریم ہمیں دے دیں اور مراد کراچی کے تاجر وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی سے متاثر، نون لیگی رہنما سے انوکھا مطالبہ کر دیا۔ کراچی چیمبر میں وفاقی وزیر احسن اقبال سے تاجروں کا مطالبہ کیا کہ کچھ عرصے کے لیے مریم نواز ہمیں دے دیں اور مراد علی شاہ آپ رکھ لیں۔ اجلاس میں شریک تمام تاجروں نے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ سندھ بنانے کی حمایت کی۔ احسن اقبال تاجر رہنماؤں کے مطالبے پر محض مسکرا دیے۔ ان کی جامعات میں بیوروکریٹس کی بطور وائس چانسلر تعیناتی پر احتجاج کا معاملہ طول پکڑ گیا۔ پپواسا نے مزید 2 روز کے لیے تمام سرکاری جامعات میں تعلیمی سرگرمیاں معطل رکھنے کا اعلان کر دیا۔ اجلاس میں سندھ حکومت کو سرکاری جامعات میں جاری بحران کا براہ راست ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ پپواسا کا کہنا ہے کہ حکومت کی لاپرواہی اور اشتعال انگیز رویے سے تعلیمی سرگرمیاں معطل کرنے پر مجبور ہوئے۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے مزید بوجھ، گیس مزید مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اوگرا نے کیپٹو پاور پلانٹس کے لیے فی MMBTU پر 500 روپے بڑھا دیے۔ گھریلو صارفین، تندور، عمومی صنعت، کمرشل صارفین، CNG، سیمنٹ، فرٹیلائزر اور پاور سیکٹر کے لیے گیس کی قیمتیں برقرار۔ غیر محفوظ گھریلو صارفین کے نرخوں میں اضافے کی تجویز پر غور۔ اسرائیلی وزیراعظم جنگی جنون میں مبتلا، جنگ بندی معاہدہ ردی کی ٹوکری کی نظر۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی مسلسل جاری، صہیونی فوج نے گھروں کو واپس جانے والے افراد پر فائرنگ کر دی، 1 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ حماس کے مطابق اسرائیل معاہدے پر عمل پیرا نہیں، تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے۔ جنین میں بھی حملے، تازہ کارروائیوں میں 2 سالہ بچی سمیت 2 فلسطینیوں کو نشانہ بنا دیا گیا۔ امریکی صدر کی غزہ کو فلسطینیوں سے پاک کرنے کی اشتعال انگیز تجویز۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا، غزہ ملیہ میٹ ہو چکا ہے، اس کی دوبارہ تعمیر سے پہلے صفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہتا ہوں اردن اور مصر 15 لاکھ فلسطینیوں کو غزہ سے لے جائیں اور اپنی سرزمین پر بسائیں۔ مزید کہا، چاہتا ہوں عرب ممالک کو شامل کر کے غزہ کے فلسطینیوں کے لیے کسی اور مقام پر مکانات تعمیر کر دوں۔ صہیونی فوج کی لبنان میں بھی گھروں کو واپس جانے والوں پر فائرنگ، 15 لبنانی شہید، 100 سے زائد زخمی۔ شہداء اور زخمیوں میں بیشتر خواتین اور بچے شامل۔ لبنانی حکومت نے اسرائیلی کارروائیوں کو شہریوں پر حملہ قرار دے دیا۔